بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، عشرہ مبشرہ میں چھٹے نمبر کے صحابی ہیں حضرت زبیررضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مشہور ہیں زبیر بن عوام کے نام سے۔ عوام ان کے والد کا نام تھا، والدہ کا نام صفیہ بنت عبد المطلب، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد تھے، چونکہ آپ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ حضرت عروہ انہی کے صاحبزادے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ہجرت سے 28 سال پہلے ولادت ہوئی، صرف 16 سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی ہی حیات میں اور اسی دنیا میں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے۔ لقب ان کا حواری ہے اور کنیت ابو عبداللہ ہے، اور لقب کی وجہ یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، راجح قول کے مطابق سن 5 ہجری کے اواخر میں یہ غزوہ پیش آیا، اور باقاعدہ سورہ احزاب میں اس کی تفصیل 2 رکوع میں موجود ہے۔ احادیث میں بھی اس غزوے کی مکمل تفصیلات موجود ہیں۔ بہت عظیم غزوہ تھا، اور اس کو غیر معمولی انداز میں قرآن مجید نے اس کے واقعے کو اور قصے کو واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور قریش مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے شدید ترین دشمن تھے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو دشمنان اسلام کے ناپاک منصوبوں کا علم ہوا، تو اپنے معمول کے مطابق آپ نے خواص اصحاب سے مشورہ کیا، اور اسی مشورے کی بنیاد پر 3000 کے قریب صحابہ کرام کی فوج کو لے کر اللہ کے رسول علیہ السلام نکلے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو ایرانی النسل تھے، ان کے مشورے سے خندق کھودی گئی، اور اس خندق کا طواف آثار مدینہ کے بعض ماہرین کے مطابق تقریباً 5000 زرہ یعنی 2500 گز تھا۔ تو اسی موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے دشمن لشکر کا حال معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کی، تو پیارے آقا نے فرمایا تھا من یأتینی بخبر القوم، یعنی کون ہے جو دشمن لشکر کا حال معلوم کر کے لائے، کیونکہ اس میں جان کا بھی خطرہ تھا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے سبقت کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس خدمت کو میں انجام دوں گا، دشمن لشکر کی ساری ڈیٹیل، ان کے تمام حالات معلومات کر کے جان کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا تھا، ہر نبی کے لیے حواری ہوتے ہیں، اور میرے حواری زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اردو میں کوئی لفظ نہیں جو حواری کے پورے مفہوم کو ادا کر سکے۔ جانثار، رفیق کار، مددگار کے الفاظ سے کسی حد تک حواری کا مطلب پورا ہو سکتا ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے گویا اللہ کے رسول نے فرمایا میرے جانثار، میرے رفیق کار، میرے مددگار حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بلا شبہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت اذنی من فی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول طلحۃ و زبیر جارائی فی الجنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دونوں کانوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دہان مبارک سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے
طلحہ اور زبیر جنت میں میرے ہمسائے ہوں گے، میرے پڑوسی ہوں گے۔ حدیث کا مطلب بالکل واضح ہے، کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، البتہ یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ ان دونوں حضرات حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنے ہوئے فضائل، خاص طور سے آپ کے وہ ارشادات جن میں آپ نے ان دونوں بزرگوں طلحہ اور زبیر کے شہید فی سبیل اللہ اور جنتی ہونے کا ذکر فرمایا، خاص اہتمام سے بیان فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ یہی حدیث جس میں ان دونوں حضرات کی یہ عظیم ترین فضیلت بیان ہوئی کہ یہ دونوں جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے، اس کے لیے حضرت علی نے یہ پیرایہ بیان اختیار کیا، سمیت اذنی من فی رسول اللہ یقول، کہ میرے کانوں نے اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ طریقہ بیان اسی خاص اہتمام کا مظہر ہے، اور اس کی خاص وجہ غالباً یہ تھی کہ چونکہ یہ دونوں حضرات یعنی حضرت طلحہ اور زبیر کو جنگ جمل کے موقع پر، جبکہ یہ دونوں جنگ سے کنارہ کش ہو گئے تھے، حضرت علی مرتضیٰ کے لشکر کے بعض بختوں نے ان کو شہید کیا تھا۔ اس جنگ کے بارے میں اتنی وضاحت یہاں بھی کر دینا ضروری ہے کہ اس دنیا کی وہ عجیب و غریب اور عبرت آموز جنگ تھی جس کے دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک بھی جنگ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے فضائل و مناقب سے واقف تھے، لیکن کچھ شیاطین الانس، عبداللہ بن سبا اس کے چیلوں نے اپنی شیطنت و فریب کاری سے رات کے اندھیرے میں دونوں فریقوں میں جنگ کرا دینے میں کامیابی حاصل کر لی۔ بہرحال یہ جنگ جمل بلا ارادہ محض دھوکے میں ہوئی۔ جنگ کے بعد دونوں فریقوں کو انتہائی رنج و افسوس ہوا اور وہ برابر استغفار اور تلافی کی ممکن کوشش کرتے رہے۔ یہ ہے مختصر سی فضیلت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بصرے میں ہوا اور وہیں پر آپ کی تدفین عمل میں آئی ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی تاریخ اسلام کو صحیح طریقے پر جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔